لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں. اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روب مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہی کی دعائیں تھیں، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی، اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا، جب واپس آیا اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہاں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو نوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا. اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا، میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے. تو آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں، امام ہیں کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی. ماں تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کہ کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی. پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں، ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس آتی ہیں. امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی، سخت سردی کی رات، آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی، تو جب وہ برف الگ ہوئی نا ہاتھ سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا. حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی
کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ دیکھو کیا مقام ملا، اولیاء کرام کے سردار بن گئے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت ایسی کرو، اب کہو نا ان کے دل سے دعا نکلے۔ جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے۔ کیا بات ہے عرفان بھائی، ڈسٹرب لگ رہے ہیں؟ بس یار کیا بتاؤں، میرے ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ دیکھو نا، جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی گھر سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا، ہر بات کے لیے منع کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ۔ اتفاق سے میرے ابو بھی ایسے ہی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، نہ کہیں گھومنے لے کر جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی میری فرمائش پوری کرتے ہیں۔ صرف سنڈے کے سنڈے دیکھنے کو ملتے ہیں، ورنہ صبح جاتے ہیں اور رات کو ہمارے سونے کے بعد آتے ہیں۔ دوسرے بچوں کے پاپا انہیں مہنگے مہنگے کھلونے اور چیزیں دلاتے ہیں، میرے ابو تو بس مجھے امید ہی دیتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا، دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ خود سے زیادہ اپنے بچوں اور فیملی کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ بھی گھر میں رہیں، سکون سے بیٹھ کر آرام کریں؟ پتہ نہیں، شاید چاہتا تو ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کی فرمائشوں کی، تو ان کی سیلری ہی اتنی کم ہوتی ہوگی کہ وہ چاہ کر بھی آپ کی فرمائشیں پوری نہ کر پاتے ہوں۔ ہو سکتا ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہ بچتے ہوں کہ وہ ہماری فرمائشوں کو بھی پورا کریں۔ میں نے اس طرح سے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور جہاں تک آنکھیں دکھانے کی بات ہے تو یہ بھی ان کی مجبوری ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کی ترغیب دیں۔ اچھا فیضان بھائی، یہ بتائیں آپ کی ضرورتوں میں کوئی کمی آئی ہو؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہوئے ہوں اور آپ کے ابو کو آپ کی فکر نہیں ہوئی؟ ہماری بیماری میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ہمارے ماں باپ ہیں۔ آپ کے ابو چھوڑ کر کہیں گھومنے چلے گئے ہوں؟ نہیں تو کبھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ابو نے خود تو کچھ اچھا کھایا اور آپ کو نہ دیا ہو؟ کبھی نہیں۔ اگر کوئی اچھی ڈش کم ہوتی ہے تو وہ ہمیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اگر یہ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں ہی محبت کرتے ہیں، لیکن ماں کی محبت نظر آ جاتی ہے اور باپ کی محبت کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ میں کتنا غلط سوچ رہا تھا اپنے ابو کے بارے میں۔ لو یو ابو۔ لو یو ویری مچ۔ باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے۔ آج ان بچوں کی باتوں نے مجھے اپنے والد بھی یاد دلا دی ہے۔ واقعی اچھے کھانے انہوں نے ہمیں ہی کھلائے، اچھی چیزیں انہوں نے ہمیں ہی عطا کی۔ اور وہ بچے جن کے والدین ان کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے نا، انہیں یہ سوچنا چاہیے۔ صرف میں بچوں سے بات نہیں کروں گا، گھر کے اور بھی افراد ہیں، زوجہ بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ وہ کہتی ہے ابو آپ ہمارے لیے کچھ لاتے نہیں ہیں، بیوی کہتی شوہر سے آپ کچھ لاتے نہیں۔ اس بیچارے سے تو پوچھو اس کی مجبوری کیا ہے۔ صبح سے گھر سے نکلتا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے، کوئی بس پہ بیٹھ کے جاتا ہے، کوئی دو بسیں بدل کے جاتا ہے، بارش میں بھی جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کہ چھٹی کروں گا تو تنخواہ کم ہو جائے گی، تنخواہ کم ہو جائے گی تو بچوں کو کیسے پورا کروں گا، اسکول کی فیس بھی دینی ہے، بچوں کے لیے کپڑے بھی لانے ہیں، کھانا بھی وقت پر لانا ہے۔ ہر چیز ہمیں تیار ملتی ہے۔ اس کی سورس کون ہے؟ وہ سورس ہمارے والد ہیں۔ اور بہت پیاری بات اس بچے نے کہی کہ ماں کا پیار تو نظر آتا ہے، والد کا پیار محسوس کرنا پڑتا ہے۔ پوچھو ان سے جن کا باپ چلا گیا۔ والد ایک سایہ دار درخت ہے۔ کبھی درخت کو دیکھا آپ نے؟ اس کے اوپر کے پتے گرم ہوتے ہیں، وہ ساری دھوپ اپنے اوپر سہ لیتا ہے اور اس کے نیچے اپنے بچوں کو چھاؤں دیتا ہے۔ مگر لوگ بعض اوقات اپنے والد کی قدر نہیں کرتے، اپنے والد سے الجھتے ہیں، اپنے والد کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں، اس کا مضمون یہ ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ کبھی اپنے باپ کو ناراض مت کرنا۔ اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب تمہاری باری آئی ہے، ان کی خدمت کرو، انہیں یہ احساس دلاؤ کہ اب میری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی۔ ہم اپنی ماں کو تو کہہ بیٹھتے کہ ماں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں ساری دنیا کے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ کب اپنے باپ کو کہا تھا کہ ابو آئی لو یو، والد صاحب میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ دنیا میں آج میں جو کچھ ہوں ابا جان میں آپ کی وجہ سے ہوں، یہاں تک پہنچایا مجھے آپ نے ہے۔ ارے جس نے انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا، جس نے ہر مشکل میں کہا گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہیں پھنس جاتا تھا تو ابو کے پاس آتا تھا، وہ کہتے بیٹا میں سنبھال لوں گا۔ اب وہ جب چلے گئے اب پتا چلتا ہے کہ کون ہے جو سنبھالے گا۔ بچپن اور بڑھاپا برابر ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے بڑی ضدیں کی، ہم نے بہت اپنی باتیں منوائیں۔ اب سمجھو والد صاحب کا جب بڑھاپا آ گیا تو میں نے ان کی باتیں ماننی ہے، ان کی غصے کو برا نہیں ماننا، ان کے ٹوکنے کو برا نہیں ماننا۔
کبھی باپ کا دل مت دکھانا، یہ مت کہنا کہ آپ کو نہیں معلوم. ارے اسے کہتے ہو کہ نہیں معلوم جس نے ہمیں چلنا سکھایا، جس نے ہمیں کھڑا ہونا سکھایا، ہر مشکل میں جس نے ہماری مدد کی. خدارا میں ساری دنیا کے بیٹوں سے، ساری دنیا کی بچیوں سے، ساری اولاد سے گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے والد زندہ ہیں ان کو خوش رکھنا، اور بوڑھے ہو گئے تو اب احساس دلاؤ ان کو کہ ابو جان آپ نے بڑا کام کیا ہمارے لیے، بڑی محنت کی، اب ہماری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی، اب ہم آپ کو سکھ پہنچائیں گے، اب آپ کسی ٹینشن میں نہ رہے، میرے پاس جو کچھ ہے ابو جان یہ سب آپ کا ہے، آپ کی وجہ سے ہے. دف ہے اس اولاد پر جو اپنے والد کو کہتی ہے کہ یہ میرا ہے آپ کا نہیں ہے، میں نے کمایا ہے آپ نے نہیں کمایا. یہ کبھی مت کہنا میرے پاس جو کچھ ہے، جو شرافت ہے، جو عزت ہے، جو دولت ہے، وہ سب کچھ ماں باپ کی وجہ سے ہے، وہ والد کی وجہ سے بالخصوص ہے. اپنے والد کو بڑھاپے میں خوشی دینا، اور جن کے ماں باپ چلے گئے اب ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرے، ان کی قبر پر جایا کرے، وہاں دعائیں کیا کرے. بڑی پیاری دعا ہے، آؤ آخر میں مل کر ہاتھ اٹھائیے، اپنے ماں باپ کے لیے جو قرآنی دعا ہے وہ کرتے ہیں. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا. جن کے ماں باپ زندہ ہے مولا ان کو حیاتی عطا فرما، صحت عطا فرما، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما. اور جن کے ماں باپ چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی بے حساب مغفرت فرما. تیرے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں، انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، تو ہمارے ماں باپ پر مہربانی فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ان بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے کہ آج آپ کے اس سیگمنٹ کی وجہ سے کئی بیٹے اپنے ماں باپ بالخصوص والد کے قریب ہو جائیں گے. اگر کسی نے باپ کا دل دکھایا ہے آج ہی جا کے معافی مانگ لو، ان کے پیر پکڑ لو، کیونکہ والد راضی تو رب راضی، والد ناراض تو رب ناراض. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو جس میں امی ابو یاد نہ آئے. جس کے پاس ہیں پھر کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے؟ یہ چلے جائیں گے تو پھر ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا، پھر قبر پر جا کر ان سے باتیں کرنی پڑیں گی، لیکن جواب نہیں آئے گا. تمہارے پاس ایک رحمت کا سائبان ہے. اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے 5-6 سال کا بچہ اور 60 سال کا بوڑھا یہ برابر ہوتا ہے. یہ زندگی کا ایک سرکل ہے، بچپن سے شروع ہوتا ہے، جوانی میں جاتا ہے، اور پھر وہاں سے 40 کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے. اور بچہ جس طرح 6 سال کا ہوتا ہے نا، نارملی 60 سال 65 سال کا بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، 5 کے 6 سال کا بچہ آپ کے گھر میں ہو اور وہ کوئی سوال آپ سے بار بار کرے، آپ ناراض ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی 6 سال کا ہے، اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہے، اس کی لسننگ پاور کم ہے، اس کے دماغ میں ابھی اتنی وسعت نہیں ہے، بچہ ہے اس لیے ضد کر رہا ہے. جس دن آپ یہ سمجھ گئے کہ 60 سال کے بعد تقریباً کم و بیش سننا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، ضد آ جاتی ہے، فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، اب آپ اس کو انجوائے کریں. اب اس میں چڑچڑاپن نہ لائیں کہ کیا امی روز بار بار ایک ہی بات کرتی ہو، تمہیں سمجھ تو کچھ آتا نہیں، ابو آپ کو سنائی نہیں دیتا. اللہ اکبر، تم ان سے اس طرح بات کر رہے ہو جنہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا. اللہ کی قسم اب خدمت کا موقع آیا ہے. حقیقت کی بات بتاؤں، خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے. ارے کئی ایسے ہیں جو ماں باپ کو بڑھاپے سے پہلے ہی کھو بیٹھے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا. ہاں کئی ماں باپ تو ایسے ہیں جو بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود دنیا سے چلے. اگر تمہیں آج خدمت کا موقع ملا ہے نا، یاد کرو میں بھی تو بستر گندا کرتا تھا، میں بھی تو راتیں ان کی تنگ کرتا تھا. اگر میرے ماں باپ بچپن میں یہ فیصلہ کر لیتے کہ میں اس بچے کو کیسے سنبھالوں تو میں تو بے لباس رہ جاتا. کپڑے انہوں نے پہنائے، اگر مجھے وہ چھوڑ دیتے تو میری تعلیم کا کیا ہوتا، میری پرورش کا کیا ہوتا. مجھے آج جو بھی ہوں میں دنیا میں، اپنا ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم اگر آج تمہارے پاس شرافت ہے، عزت ہے، دولت ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہمارے ماں باپ کی برکتوں سے ہے. ہم کچھ بھی نہ ہوتے اگر ماں باپ ہمارا ہاتھ نہ پکڑتے ہیں. اور آج بوڑھے ماں باپ بوجھ لگتے ہیں.
ہیں، آج ان کی بیماری بری لگتی ہے. آج ماں باپ کو بچہ کہہ رہا ہے میں رات کو دوائی نہیں دلاتا، صبح لے جاؤں گا. اسی بچے کو آدھی رات کو اس کا دوست فون کرے، یار میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، پریشان ہو گیا ہوں. ارے تیرے لیے جان حاضر، ابھی آتا ہوں. دوست کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. واللہ میں صحیح بتاؤں، ان بچوں کے پیسوں کا نصیب جاگا ہے کہ جن بچوں کے پیسے ماں باپ پر خرچ ہو جائیں. لوگ بچے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ماں باپ کو کہ یہ میرے ہیں، میں آپ کو کیوں دوں، میں نے کمائے، تف ہے. یہ کوئی باتیں کرنے والی باپ سے؟ جس باپ نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا، اپنی خواہشیں مار مار کر، ہو سکتا ہے کبھی بچپن میں کسی کھلونے کی دکان سے ہم گزرے ہوں اور ہم نے کہا ابو یہ کھلونا لینا ہے، باپ کے جیب میں پیسے تھوڑے ہوں، باپ نے اپنے لیے کچھ خریدنے کا سوچا ہو، مگر سوچا ہوگا کوئی بات نہیں جوتے نہیں لیتا، کوئی بات نہیں آج یہ والا کھانا نہیں کھاتا، بچہ رو رہا ہے اس کو کھلونا دلا دوں. انہوں نے ہماری خواہشیں پوری کی اور آج بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے میرے ہیں. یقین کرو تمہارے پیسوں کا نصیب جاگا ہے اگر کسی طرح تمہارے ماں باپ پر تمہارے پیسے خرچ ہو جائیں. اس سے اچھا میرے پیسوں کا اس سے اچھا مصرف کیا ہے کہ یہ پیسہ ماں باپ کی خدمت میں خرچ ہو جائے. لیکن آج جو واقعات سننے کو مل رہے ہیں دل دہل جاتا ہے. ہم نے علماء کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسا بہیو کرے، اس طرح زندگی گزارے جیسا آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے. مگر آج سننے کو جو باتیں مل رہی ہیں نا کہ بوڑھا باپ بیٹے کے آگے غلام بنا ہوا ہے. وہ اولاد کیسی ہے، زبان لٹک نہیں جاتی جو ماں باپ سے ایسے بات کرے. حق یہ ہے کہ اولاد کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ماں باپ راضی ہو جائیں تو رب بھی راضی ہو جائے گا، جنت مل جانی ہے. اور ماں باپ ناراض ہو گئے پھر نہیں کام آنی عبادتیں. دین کا کام کریں بہت اچھی بات ہے، مگر یہ دیکھ لو کہ ماں باپ راضی ہیں کہ نہیں. یہ بہت ضروری ہے. ہم بعض اوقات اس طرف سے چوک جاتے ہیں. یہ پہلا اسٹیپ ہے.